السلام علیکم، کیا حال ہے سب دوستوں کا؟ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی پوچھے جانے والا سوال ہے جو تقریباً ہر ایک گھر میں ہی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ میرے گھر میں نمی کہاں سے آ رہی ہے، جبکہ بظاہر تو مجھے کوئی اس کی وجہ نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ڈیمپنس کیوں آ رہی ہے گھر پہ؟ تو اس کے بارے میں آج آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا کہ آپ کے گھر میں نمی کیوں آتی ہے۔ اس کا بیسیکلی جب آپ گھر بناتے ہیں تو اس کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ گھر بنایا ہے تو موسٹلی یہ جو ہمارے ادھر گھر بنتے ہیں، جن جن جگہ پہ پلر آنے ہوتے ہیں ہم اسی جگہ پہ کنکریٹ کرتے ہیں، یا ہم اپنی زبان میں اس کو کنسٹرکشن کی زبان میں کالم بھی بولتے ہیں۔ لیکن ہم جو باقی جو زمین کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پیسہ لگانے میں تھوڑا سا ریزرو ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر شاید اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ابھی جتنی بھی ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہیں، سب سے پہلے جب آپ گھر کی ایکسکیویشن کرواتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے 4 یا 5 انچ کی ہم اس کو لین ڈالتے ہیں، یا کنکریٹ ہوتی ہے، موسٹلی 1 2 4 کا اس کو مسالہ بولتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک پورا بیڈ تیار ہو جاتا ہے، جس سے آپ کا ٹوٹلی جو آپ کا سوائل ہے، مٹی ہے، اس سے آپ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلے جب بھی آپ اپنا گھر بنائیں، اپنے گھر کے نیچے لین ضرور ڈلوائیں کنکریٹ کی پوری، جتنا بھی آپ کا پلاٹ ہے وہ پورا اس کو لین کرائیں، پوری کنکریٹ کرائیں نیچے سے۔ وہ کوئی اتنا ایکسپینسیو نہیں ہوتا، 4 یا 5 انچ کی ایک لیئر ہوتی ہے، وہ ایکسکیویشن کے بعد آپ وہ کروا دیں۔ دوسرا، جب آپ گھر جس کو عرف عام میں کرسی، گھر کی کرسی، یا جو آپ ڈی پی سی پہ آتے ہیں، یا تو جو پلنتھ بیم ہوتا ہے، جب آپ پلنتھ بیم پہ آئیں تو ادھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پورے گھر کی جو آپ کی جو جہاں جہاں سے آپ نے دیواریں اٹھانی ہیں وہ ساری پلنتھ بیم تک، یعنی کہ ان کے ہونا چاہیے۔ عام طور پہ جو کنونشنل طریقہ ہے گھر بنانے کا، اس میں لوگ پلر کھڑے کر دیتے ہیں اور باقی پہ ڈی پی سی کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ریزن ہے۔ دوسری، جب پلنتھ بیم سارے پہ گھر پہ کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو آپ کے پلنتھ بیم ہے جو گھر کا، اس کے نیچے 2 2 3 3 فٹ آپ چپس بھی کروا دیں۔ تو وہ یہ ہے کہ اس سے بھی نمی اوپر دیواروں پہ نہیں آتی ہے۔ تیسری، آپ کی جو دیواروں میں نمی جو عام طور پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نمی آتی ہے دیواروں پہ، کہ جو آپ کا پلنتھ بیم ہے، جو اس کا لیول ہے، اور جو آپ کے گھر کی باؤنڈری کے باہر مٹی پڑی ہے، وہ مٹی کا جو لیول ہے وہ آپ کی پلنتھ بیم کے نیچے ہونا چاہیے۔ موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ گھروں کی ایکسکیویشن کراتے ہیں تو اپنے ساتھ والے پلاٹ میں وہ مٹی پھینک دیتے ہیں، اور جو ڈمپر والا ہوتا ہے وہ پراپر اس مٹی کو ڈسپوز آف نہیں کرتا، تو وہ آپ کے گھر کی جو باہر کی دیواریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ مٹی پھینک جاتے ہیں۔ تو وہ مٹی جب پلنتھ بیم کے اوپر جائے گی تو وہ اس سے ڈیفینیٹلی جب بارشیں آئیں گی تو مائسچر آپ کے گھر کے اندر آ جائے گا۔ ایک تو یہ 3 وجہ میں نے آپ کو مین بتائی ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ نمی کیوں آتی ہے۔ دوسرا، کوشش کریں کہ جب آپ اپنی فٹنگ کرائیں سینیٹری کی تو اس میں سینیٹری یا گیس کی، تو اس میں ہم ایک کمپریسر ٹیسٹ کرتے ہیں۔ وہ جو کمپریسر ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں پر لیکنگ ہے۔ تو موسٹلی یہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں اس کو اوائڈ کرتے ہیں اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے سے۔ تو یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنا گھر بنائیں، جو آپ کی وائرنگ ہے سینیٹری کی اور گیس کی، آپ نے اپنے سینیٹری والے سے اس کو آپ نے جو ہے وہ کمپریسر کے ذریعے ٹیسٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کو کہیں بھی لیکنگ ہو تو آپ کو اسی وقت پتہ لگ جائے۔ تو اس کے بعد اکثر جو آپ چھت ڈالتے ہیں وہ
کوئی آپ کو لک کا مشورہ دے گا، کوئی بولے گا مٹی ڈال دیں۔ کوشش کریں کہ جو آپ کا گھر کا چھت ہے وہ آپ چپس کروا دیں۔ جو چپس ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی، میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ وہ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے۔ آپ کو یہ فضول ہر چیز ہے جو لوگ لک وغیرہ ڈالتے ہیں، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ صرف آپ اپنے گھر کو چپس کروا دیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو جو ہے وہ نمی جو ہے وہ چھت کبھی آپ کا زندگی میں کبھی بھی وہ ڈرپ کرے گا۔ دوسرا ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نمی کا، پھر میں کہوں گا موسٹلی یہ جو سوسائٹیز میں گھر بنتے ہیں جو 7 مرلہ کے اکثر گھر ہوتے ہیں، کنال کے گھروں میں تو خیر وہ اس میں تھوڑا گیپ ہوتا ہے، تو اکثر جو 7 مرلہ کے گھر ہوتے ہیں وہ بالکل دیوار کو ساتھ جوڑ کے گھر نہ بناتے ہیں دیوار اٹھا کے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ اپنا دیوار بنائیں اس میں آپ ڈبل لیئر پولی تھین کی لگائیں۔ تو یہ ہے کہ اس سے اکثر لوگ ایک سنگل لیئر لگا دیتے ہیں لیکن وہ انف نہیں ہوتی، اکثر کہیں شاپر سے پھٹا ہوتا ہے، تو وہ آپ کی جو ہے وہ، اور کوشش کریں کہ جو پہلے سے گھر ہوا ہے وہ اس کو اگر انہوں نے نہیں بھی کرایا تو آپ وہ جو بھی وقتی طور پہ آپ کو تار کول ملتی ہے اور اس کے ساتھ آپ ڈبل جو ہے نا آپ نے شاپر لگانا ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ پھر بھی یہ نمی آپ کو ساتھ والے گھر سے نہیں آئے گی۔ اور دوسرا، جب آپ یہ ساتھ والا گھر بنتا ہے نا تو آپ ان کی جو دیواریں ہوتی ہیں اوپر، آپ ان کو چیک کریں کہ جو آپ کے گھر کے اور اس کے گھر کے درمیان جو گیپ ہے، آپ کوشش کریں کہ ان کے درمیان ٹائل لگا کے تو اس کو کور کر دیں تاکہ کوئی وجہ ہی نہ ہو کہ وہ اس کے اندر پانی چلا جائے۔ اور آپ نے جو چھت بنانے ہیں کوشش کریں چھت کو جو آپ کا جو فلور ہے وہ جو نیچے پہ 2 یا 3 انچ کی آپ اس کو جگہ کو انکلائن رکھیں دیوار کے ساتھ، تاکہ پانی آپ کا جو چھت اور جو آپ کے دیوار ہے چھت کی اس کے درمیان جب گیپ کریٹ ہوتا ہے اس سے بھی پانی اکثر ڈرپ کرتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، اکثر لوگ ان کا دھیان نہیں رکھتے، تو وہ یہ ہے کہ بعد میں پھر مسائل پیدا زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ کافی اس کو پھر ریکٹیفائی کرنے کے لیے کافی آپ کو پھر یہ آپ کو ہیزرڈ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے وہ کافی پھر پرابلمز آتی ہیں، کنسٹرکشن دوبارہ اس کو پھر توڑنا پھوڑنا۔ میں نے تو دیکھا کئی لوگ بیچاروں نے پوری گھر کی دیواریں چھلوا دی ہیں اس کی وجہ سے۔ تو یہ میں نے جو آپ سے ٹپس شیئر کیے ہیں آپ ان کو کریں اپلائی، انشاءاللہ 95% تک میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کبھی نمی نہیں آئے گی۔ باقی یہ مارکیٹ میں لوگ چیزیں بیچنے کے لیے مختلف آپ کو یہ واٹر پروفنگ یہ وہ چیزیں بیچنے کے لیے، لیکن یہ کوئی پراپر حل نہیں ہے۔ پراپر حل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ یہ 5-7 جو سٹیپ میں نے بتائے ہیں آپ ان کو فالو کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے گھر میں ڈیمپنس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اوکے سر، تھینک یو۔